الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً ایک ایسا وجود بخشا ہے کہ وہ اجتماعیت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ اجتماعیت مختلف شکلوں کی ہوتی ہے اور اسی میں سے ایک شکل یہ ہے کہ پہلے دن سے انسان دنیا میں خاندانی شکل میں رہتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا تو اکیلا نہیں بھیجا، بلکہ ایک خاندان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا۔ یعنی پہلے دن سے اس زمین پر انسان ایک خاندان کی شکل میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ پھر انسان کو اس بات یہ بھی انسان کی فطرت ہے اور کہ وہ اپنے خاندان کو باقی رکھنے کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کو مختلف پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچانے کی کوششیں کرتا ہے۔ یہی خاندان ہے، ایک سے زیادہ یہ خاندان مل کر انسانی سماج کو وجود بخشتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو بڑھتے ہوئے ملک اور پوری دنیا پر محیط ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف نشانیاں دنیا میں ہیں، ان میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے ہیں اور ان خاندانوں کو باقی رکھنے کے لیے رشتوں کو وجود دیا ہے، اور ان رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے اور مضبوط رکھنے کے لیے رشتوں میں تقدس، حرمت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی ہدایت کی ہے کہ رشتوں کی حرمت اور تقدس کو پامال نہ کیا جائے، ان کو بگاڑا نہ جائے، بلکہ ہر حال میں ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھا جائے۔ یہ حرمت اور تقدس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور رشتے چونکہ خود اللہ نے بنائے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا عطیہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ یعنی رشتوں کو برقرار رکھنا، رشتوں کے تقدس کو باقی رکھنا، ان کو پامال نہ کرنا، انسان جو مختلف آزمائش اور امتحان سے دنیا میں گزرتا ہے، ان میں ایک بڑا امتحان یہ ہے کہ انسان رشتوں کو باقی رکھے، ان کے تقدس کو باقی رکھے، کیونکہ جب رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے یا ان کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں پھر بہت ساری قسموں کی پامالی اور بے حرمتیاں جنم لیتی ہیں، وجود میں آتی ہیں۔ تو انسانی معاشرے میں سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کی بنیاد مرد اور عورت دونوں کے یکساں حقوق پر رکھی ہے۔ تقدس جو رشتوں کا پامال ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے، جب کوئی یہ سمجھنے لگے کہ کسی کے حقوق زیادہ ہیں اور کسی کے حقوق کم ہیں، یا حقوق کی حق تلفیاں ہونے لگیں، ان میں زیادتی یا کمی ہونے لگے،
تو اس کے نتیجے میں بھی خاندانوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ خاندان کی بنیاد مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے دونوں پر رکھی ہے اور دونوں کی یکساں حیثیت ہے۔ یہ غلط فہمی بھی ہمیں نہ رہے کہ خاندان میں مرد کی کوئی زیادہ حیثیت ہے اور عورتوں کی کم حیثیت ہے۔ اسلام ایسے کسی تصور کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیا میں ایسے تصورات رائج رہے ہیں ان کو اسلام نے پوری طرح سے رد کیا ہے۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس طرح عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں، جس طرح مردوں کی عزت ہے اسی طرح عورتوں کی عزت ہے، جس طرح مردوں کے جذبات ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، جس طرح مردوں کے اندر روح ہوتی ہے اسی طرح عورتوں کے پاس بھی روح ہوتی ہے۔ یہ تصور بھی تھا کہ عورتوں میں روح نہیں ہوتی ہے، عورتیں صرف دنیا میں اس لیے ہیں، عورتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، ان پر ظلم کیا بھی جائے تو کوئی اس سے گناہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ایک حیوان ہے، ایک جانور کی طرح ہے، لہذا جس طرح چاہے اس کو رکھا جائے، اس کو قید کیا جائے، باندھ کر رکھا جائے، وہ صرف تمہاری داسی ہے، تمہاری غلام ہے۔ تو اس طرح کے تمام تصورات کو اسلام نے سرے سے رد کیا، خارج کیا، اور یہ بات کہی کہ یہ کوئی حیوان نہیں ہے، بغیر یہ ذی روح، ذی شعور اور اپنا اخلاقی وجود رکھنے والی ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کا بھی وہی معیار ہے، وہی مقام ہے جو تم دنیا میں مردوں کا سمجھتے ہو، اس سے کمتر کسی معیار پر، کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں رکھا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہے، اس پر کبھی باسی پن نہ آئے، اور یہ تصور ہمارے ذہنوں سے کبھی باہر نہ جائے، نکلنے نہ پائے، کیونکہ یہ تصورات جب بگڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خاندان منتشر ہونے لگتے ہیں، رشتوں میں کڑواہٹ پیدا ہونے لگتی ہے، ان میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو ہم اسلام کے جو یہ اصول ہیں، یہ جو پاکیزہ اور مقدس اصول اسلام نے دیے ہیں، ہر حال میں ان کو نبھانے، ہر حال میں ان پر کھرا اترنے اور ان کو پورا کرنے کی ہم کوششیں کرتے رہیں، تاکہ اس طرح ہم دنیا میں خاندانوں کو اور رشتوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں اور ان کے تقدس کو بھی ہم باقی رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جو بنایا ہے وہ اس لیے بھی کہ انسان کی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں دنیا میں، اور رشتے ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں بڑا کردار عطا کرتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اکیلا پیدا، وہ بظاہر دنیا میں چاہے اکیلا ہو رہا ہو، لیکن دنیا میں آتے ہی اس کو سنبھالنے کے لیے کئی ہاتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ وہاں موجود نہ ہو تو انسان کا باقی رہنا مشکل ہو جائے، انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے رشتوں کو باقی رکھنا اور ان کی تقدس کو باقی رکھنا لازمی ہے۔ یہ باقی اس وقت رہتے ہیں جب جو اعلیٰ اقدار اسلام نے دیے ہیں، جو اعلیٰ اصول اسلام نے دیے ہیں، ان کی پاسداری کی جائے، ان میں وفاداری برتی جائے، ان میں بے وفائی نہ ہو، ان میں بے ایمانی نہ ہو، اور ان سے بے اعتنائی نہ برتی جائے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشتوں میں عدل کا لحاظ ہر حال میں کیا جائے۔ اسلام نے ہر بات میں عدل کی بات کہی ہے۔ یہ کائنات عدل کے اصول پر قائم ہے، عدل کے نظام پر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور رشتوں میں بھی عدل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جہاں عدل نہ ہو وہاں ظلم ہوتا ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ کسی حال میں پسند نہیں کرتا ہے۔ تو رشتوں میں عدل، مرد اور عورتوں کے درمیان عدل ہو، بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان عدل ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان عدل ہو، بہو اور بیٹی ان دونوں کے بیچ میں عدل ہو۔ یہ تمام رشتوں کے مختلف نام ہیں، ان میں کوئی رشتہ ایسا نہ ہو جہاں انسان عدل کو وہاں سے وہ ختم کر دے۔ ہر رشتے کے ساتھ عدل کو قائم رکھا جائے۔ جمعے کے میں ہر خطبے میں آپ یہ بات سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس آیت کے ساتھ جمعے کا خطبہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ سنتے ہو خطبہ اور یہ آیت نہ پڑھی جاتی ہو پوری دنیا میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے سے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، احسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ ہم سب سے زیادہ ناانصافیاں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارا دل بہت تیز دھڑکتا ہے، 7 سمندر پار کسی پر ظلم ہو، بے چین ہم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے قریبی رشتہ دار پر کے لیے بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ ان ڈیموکریٹک ماحول اپنے گھر کا رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو، لیکن ہم اپنے گھر میں تانا شاہ بن کر رہتے ہیں، ڈکٹیٹر بن کر رہتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو جمہوری ماحول نہیں بنانا چاہتے ہیں، نہیں بناتے ہیں۔ قرآن نے عدل کو بہت بنیادی اصول کے طور پر، قدر کے طور پر تعارف کروایا ہے۔ تو ہم اپنے گھر سے، اپنے وجود سے عدل کی شروعات کریں، اپنے گھر سے عدل کی شروعات کریں۔ باپ بیٹے اور بیٹی کے درمیان بعض دفعہ عدل کرنے میں غفلت برتتا ہے۔ تو یہ سب ناانصافیوں اور ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ شیخ سعدی کا ایک قول ہے کہ دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں اپنی فرعونیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی مراحل پر اس کا تجربہ کریں۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک قوم کو اپنا غلام بنا لیا تھا، کیونکہ وہ طاقتور تھا، ملک کا بادشاہ تھا، اس کے پاس اختیار تھا۔ ہم دیکھیں کہ جہاں ہم کو اختیار ملتا ہے وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا وہاں ہم کسی فرعون سے نیچے مقام پر ہوتے ہیں؟ ہم اگر شوہر ہیں تو دیکھیں کہ ہم اپنی بیوی کو کس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم شوہر کی شکل میں کسی فرعون سے کئی دفعہ کم ہوتے ہیں؟ ساس یا سسر ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس وقت بیوی کے لیے ہم فرعون ہیں یا موسیٰ ہیں۔ تو شیخ سعدی نے کہا کہ ہر انسان کے اندر فرعون ہوتا ہے، ہم بھی اپنے اندر کے فرعون کو پہلے قتل کریں، اس کے بعد باہر کے فرعونوں سے لڑنے کا عزم ہم کریں۔ باہر کے فرعونوں سے لڑنا بہت آسان ہے، لیکن خود کے اندر جو بیٹھا ہوا فرعون ہے اس سے لڑنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ اور بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے۔ اتنا بڑا دل ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، تو ہم اپنے دل کو بڑا کریں اور اپنے اندر کے فرعون سے ہم لڑیں، اس کو ہم قتل کریں۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب عدل کا دامن ہر وقت ہم تھامے رکھیں۔ تو تمام رشتوں میں عدل ہو، کسی رشتے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی رشتے میں ظلم نہ ہو۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ خاندان میں خوشگوار زندگی کے ساتھ خاندان باقی رہتا ہے۔ پھر عدل سے آگے کی چیز احسان ہے۔ رشتوں میں کڑواہٹ بعض دفعہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ کسی کو زیادہ کیوں ملا، کسی کو کم کیوں ملا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ احسان کی بھی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ احسان انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اپنا اختیار ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر میرا اختیار ہے، میرا حق ہے، میں اپنا حق خوش دلی کے ساتھ چھوڑ دوں، یہ احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ بھلائی نہ بھی کر رہا ہو تو میں اس کے ساتھ بھلائی کروں۔ عدل کے ساتھ چیزیں باقی رہتی ہیں، لیکن احسان ان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، خوشگواری پیدا کرتا ہے، تعلقات کو مزید مضبوط کرتا ہے، رشتوں میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ حسن اور خوبصورتی دراصل احسان ہی کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں سے ایمان کے تعلق سے جو بات کہی ہے کہ وہ ایمان جس میں حسن ہو، ومن احسن قولا، سب سے خوبصورت قول۔ اسی طرح بہترین مسلم وہ ہے جس نے احسان کے ساتھ اللہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ تو رشتوں میں بھی احسان، کسی کو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے حق میں سے بھی اگر کسی کو دیا گیا ہے تو ہم احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے اپنا حق خوش دلی کے ساتھ اس کو ہم دے سکیں۔ یہ رویہ اور یہ اصول
گھروں کو، رشتوں کو، خاندانوں کو اونچائی کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم عدل کرنے والے بھی ہوں، اور عدل سے آگے بڑھ کر اسلام تو اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم احسان کرنے والے ہوں۔ احسان یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بھی ہم باہر تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں کسی کو معاف کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں کئی سالوں تک۔ رشتہ داریوں میں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت گہرے زخم ہم کو مل جائیں، کسی کی کسی بات کو لے کر، کسی رویے کو لے کر، کسی سلوک کو لے کر، یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی ناگزیر واقعہ وجود میں آ جائے، تمام جگہوں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہاں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، زخموں کو ہمیشہ ہرا نہ رکھیں، تازہ نہ رکھیں، کریدے نہیں۔ ہم بعض دفعہ زخم پرانا ہو جائے، بھرنے لگیں تو پھر اس کو کرید کر تازہ کر لیتے ہیں۔ تو زخموں کو بار بار نہ کریدیں، کیونکہ زخموں کو کریدنے سے رشتوں میں مزید کڑواہٹیں ہی پیدا ہو سکتی ہیں، ان سے رشتوں میں مٹھاس یا خوبصورتی نہیں آئے گی، نہ اس سے کوئی چیز حاصل ہوگی، اس سے ہم اپنا خود کا، اپنے رشتوں کا، اپنے خاندان کا ہی نقصان ہم کرتے ہیں۔ تو ہم زخموں کو کریدنے کے بجائے، ان کو ہمیشہ ہرا رکھنے کے بجائے ان پر مرہم لگانے کی کوشش کریں۔ دیگر رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے زخموں کو بھرنے کی کوششیں کریں، مزید مل کر ان زخموں کو نہ کریدیں۔ قرآن نے شوہر اور بیوی کے تعلق سے یہ تفصیلی تبصرہ کیا ہے کہ اگر ان کے درمیان کبھی کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو دیگر رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں پر پارٹیاں بن کر کھڑے ہو جائیں، وہ بھی اپنا گروہ بنا لیں، اور گروہ بنا کر مزید پھر اس میں کڑواہٹ گھولنے کی کوشش کریں۔ شیطان کے جو بڑے، دنیا میں جو بڑے کام جن پر ابلیس اپنے جانشینوں کو سب سے زیادہ شاباشی دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ رشتوں میں کڑواہٹیں گھول سکیں، رشتوں میں بگاڑ پیدا کر سکیں۔ تو ہم ابن آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کا رویہ رشتوں کو باقی رکھنے کا ہے، رشتوں کی حرمت کو باقی رکھنے کا ہے۔ تو ہم اگر کبھی اس طرح کے معاملے بھی ہوں، اس طرح کے حادثے بھی ہو جائیں، تو وہاں لوگوں کو پھر معاف کر کے، ان کی غلطیوں سے درگزر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو گلے لگانے کی کوششیں کریں۔ کتنا بھی بڑا واقعہ ہوا ہو، کتنا بھی بڑا حادثہ ہوا ہو، کتنی بھی بڑی تکلیف ہم کو پہنچی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کئی بار نام لیتے ہیں، ان پر مر مٹنے کے ہم دعوے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مکہ کے لوگوں سے کیا زخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوا، لیکن جنہوں نے طلاق دیا اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اور کس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ان کے کلیجے کو ہند نے چبایا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہی ہند سامنے آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ اتنا برا نہیں ہوا ہے، ہم میں سے ہمارے ساتھ کسی شخص نے اتنا برا نہیں کیا ہے۔ تو ہم بھی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو، اس اسوے کو یاد رکھتے ہوئے ہم بھی آگے بڑھ کر لوگوں کو معاف کریں اور لوگوں کو سینے سے لگائیں، لوگوں کو گلے لگائیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کرتا ہے، جو تقاضا کرتا ہے رشتوں کے تقدس اور اس کی حرمت کا، اس کی پاکیزگی کو باقی رکھنے کا۔
یہی وہ چیزیں ہیں جن سے باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو، رسمن ایک دوسرے کو دیکھنا، رسمن دعا سلام کرنا، ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں محبتیں اور خوبصورتی باقی نہیں رہتی ہیں۔ تو ہم اپنے خاندان اور اپنے رشتوں میں ان پاکیزہ اصولوں اور ان اعلیٰ اقدار کو ہمیشہ توجہ دیں اور ہمیشہ باقی رکھیں۔ رشتوں میں جو مرکزیت حاصل ہے وہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو حاصل ہے۔ بنیادی رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ خاندانوں میں یہی رشتہ سب سے پہلے بگڑتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی کڑواہٹیں گھلتی ہیں۔ اور اسی رشتے کو باقی رکھنے اور اسی رشتے کے حسن کو وجود میں کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے دیگر رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ باقی رشتہ داروں کا کام یہ ہوتا ہے، باقی لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے سب سے بڑی، کہ وہ اس مرکزی رشتے کو اس باقی رکھیں۔ ہم دیکھیں کہ نکاح کے موقع پر قرآن کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں پہلی آیت سورہ نساء کی ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ خاندان میں مرد اور عورت دونوں کی حیثیت یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے۔ آج چونکہ جمعہ کے بعد یہاں بھی نکاح ہونا ہے، اور اسی کے تعلق سے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار جو یہاں موجود ہیں، وہ ان قرآنی احکام کو پوری زندگی اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ یہ بات کہی گئی، سورہ نساء پوری معاشرت کے اوپر ہے، خاندانی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ عورت مرد کی بائیں پسلی سے نکالی گئی کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی اس لیے ٹیڑھ ہے۔ یہ خود ہماری خرافات کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس چیز سے مردوں کو پیدا کیا اسی سے عورت کو پیدا کیا ہے۔ دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں، دونوں کا مقام ایک ہے، دونوں کی سطح ایک ہے، اور یکساں عزت اور حرمت دونوں کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس لیے اس بات کو پوری زندگی یاد رکھی جائے کہ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ جس طرح شوہر صاحب کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ مرد عورت کے جذبات سے کھیلتا رہے اور اس کو کوئی بات کہنے کی اجازت نہ ہو، اس کو زبان پر حرف اف بھی کہنا جائز نہ ہو۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ دونوں کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی مرد اور کئی عورتوں کو وجود بخشا، ان کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرتے رہنا ان رشتوں کے معاملے میں جن کی تم دہائی دیتے ہو۔ یعنی رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھنا، کہ رشتوں میں کڑواہٹ یا رشتوں کو توڑنا یا ان میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے کا کام ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے جو رشتوں کو بگاڑتے ہیں یا رشتوں کو توڑتے ہیں یا ان کو کاٹتے ہیں یا ان میں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہر رشتے کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، خوش فہمی رکھی جائے، اچھے اندازے لگائے جائیں، بدگمانیاں نہ ہوں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم سب پر نگراں ہیں، تم کو دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی پر عمل کرتے ہو، کس طرح تم ان رشتوں کو نبھاتے ہو، ان حقوق کو تم ادا کرتے ہو۔ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ ان تمام کے لیے ہے جو گواہ ہوتے ہیں اس رشتے کے، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہمیشہ سیدھی سچی بات کہو۔ یعنی جب کبھی تمہیں گواہ کے لیے بلایا جائے تو تمہاری بات
سیدھی ہونی چاہیے، زومانی بات نہ ہو، باتوں کو گھما پھرا کر نہ کہو، بات سیدھی اور سچی ہو جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہوں، جس کے نتیجے میں کوئی تنازع اگر ہے تو وہ ختم ہو، آپ وہاں جا کر مزید غلط فہمیاں یا تنازع پیدا نہ کریں۔ صبر و تحمل کے ساتھ ہم وہاں پر اپنی بات کو کہیں اور سیدھی اور سچی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دے گا، اور جو خرابیاں ہیں ان کو اچھائیوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ اور تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے سورہ آل عمران کی، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو، اللہ کے فرما بردار رہو۔ شادی کے موقع پر سب کہتے ہیں کہ شادی کے لیے ہمارے یہ اور یہ ارمان ہیں، ماں باپ کے اپنے ارمان ہوتے ہیں، دلہا دلہن کے اپنے ارمان ہوتے ہیں، اور کہ شادی ایک بار ہوتی ہے، صحیح بات ہے، نکاح آدمی روز نہیں کرتا ہے، عام طور پر پوری زندگی میں ایک بار انسان کا نکاح ہوتا ہے، تو اس کی کئی خواہشیں ہو سکتی ہیں، تو وہ اس موقع پر اپنے کئی ارمان پورے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شادی ایک بار ہوتی ہے۔ آپ دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اگر ظہر میں کوئی نماز میں کوئی غفلت ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، تو عصر میں آپ اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ نکاح کا موقع زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہاں اگر کوئی خطا ہوئی، یہاں اگر کوئی غلطی ہوئی، تو یاد رکھیں کہ پوری زندگی پھر اس کی تلافی کا کوئی دوسرا موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے جذبات، ہمارے ارمان، ہماری خواہشیں وہ بھی قرآن اور اسلام کے تابع ہونی چاہیے کہ اسلام کا کیا تقاضا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام نے ان تمام چیزوں کو، ان تقریبات کو کس طرح سے ادا کرنے کا، نبھانے کا اور منانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم ان مواقع پر اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ تمام چیزیں اگر ہمارے سامنے ہوں تو اس کے نتیجے میں ہم اسلامی ہدایات پر عمل کرنے کے اجر کے بھی مستحق ہوں گے، اور دنیا میں جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمارے رشتے ہیں، ان رشتوں کو نہ صرف بچانے بلکہ ان کے تقدس، ان کی پاکیزگی، ان کا حسن اور خوبصورتی کو بھی باقی رکھنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ہم کو توفیق دے۔